2 رکعت نماز پڑھ کر ہر طالب علم کو، ہر فاضل کو اپنے مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں آ کر اس جامع اسلامیہ میں ایسے زمانے میں جب مادیت کا غلبہ ہے اور ظاہر طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس کی طرف توجہ لوگوں کی بہت کم ہے، مجھے تو نے توفیق دی کہ میں اس جامعہ میں آ کر میں نے علم نبوت کی تعلیم حاصل کی۔ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے ہم سب کو۔ ہم بھی شکر ادا کر رہے ہیں کہ یہ سارا نظام، یہ اسٹاف، مدرسین کا اسٹاف اور قابل مدرسین کا اجتماع اور یہ ساری عمارات اور یہ ساری بلڈنگیں، یہ سب اس لیے بنائی گئی ہیں کہ یہ اچھے دیندار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بننے کی جن میں صلاحیت ہے یا آگے اس میں ترقی کی استعداد ہے، ان کو یہاں رکھ کر تربیت دی گئی ہے اور تعلیم دی گئی ہے۔ الحمدللہ۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ بھائی یہاں سے فاضل ہونے والوں کے نام پیغام یہ ہے، تم جہاں جاؤ تمہاری ایک امتیازی شان ہو۔ ہر مومن کی نئی شان، نئی ایمان، اللہ کی طرف مومن کی ایک نئی شان ہوتی ہے اور ایک خاص اس کا امتیاز ہوتا ہے۔ اور مدرسے کا طالب علم، مدرسے سے جو فاضل ہوتا ہے، اس کے چہرے پر، اس کے بشرے پر، اس کی رفتار میں گفتار میں اللہ کی برہان، وہ رفتار دیکھے کہ یہ مدرسے کا فاضل ہے، یہ عالم دین ہے۔ جب ایک تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طلبہ کے لیے اور علماء کے لیے، اس میں اپنے کو شامل کر رہا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا نبوی مزاج پیدا کریں۔ نبوی مزاج سے میری مراد یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کے شہدائی بنیں، اپنے عمل میں، کھانے پینے میں، معاملات میں، تعامل میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پر عمل کرنے والے بنیں۔ اس طرح ہمارا نبوی مزاج بن جائے گا۔ اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، جب کسی میں علم دین آیا اور نبوی مزاج بننے کی کوشش کی اور اس میں کچھ بات پیدا ہوئی تو اللہ کی طرف سے حفاظت اور نصرت اس کے ساتھ ہوگی۔ اللہ کی حفاظت اور نصرت اس کے ساتھ ہوگی، اور وہ جہاں جائے گا، جس شہر میں جائے گا، جس ملک میں جائے گا، اس کی ایک تقدیر ہوگی، عزت کریں گے۔ اور اگر کہیں سے نکل جائے گا تو سمجھیں کہ جیسے نمک ہے، نمک کھانے میں جب ڈالا جاتا ہے تو اس کا ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ عالم دین جس شہر میں جائے گا، وہ شہر میں خاص ایمان کی ہوائیں چلنے لگے گی اور انسانیت اور بھلائی کی ایک فضا قائم ہو جائے گی۔ وہ ایمان اور تقویٰ کا ایک ماحول قائم ہو جائے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی نبوی مزاج بنانے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابھی علم کی انتہا نہیں ہے، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، تم کو ابھی اس میں کمال پیدا کرنا ہے، خصوصیت پیدا کرنی ہے۔ جس علم کو تم نے سیکھا ہے، لوگوں کو کہنے دو، یہ کہتے ہیں کسی دنیا کے بازار میں، مارکیٹ میں کوئی قیمت نہیں۔ قیمت تو اگر کوئی آدمی کسی دنیاوی علم میں وہ کمال پیدا کر دے تو اس کی قیمت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، علم نبوت ہے۔ اگر اس میں کمال پیدا کرو گے، اسلام کی تاریخ یہ بتاتی ہے جس نے کمال پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے، قرآن پر عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتا ہے۔ اونچائی کے لیے ضروری ہے کہ نبوی علم کے لیے اس کو اپنے اندر کی دنیا کو بھی صحیح کرنا پڑے گا۔ دل اس کا من اللہ بقلب سلیم، دل سلیم ہو، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو، اس کے دل میں دعا کا ایک جذبہ پیدا ہو۔ یہ چیزیں اس کو پیدا کرنی پڑیں گی، اور اس کے لیے ضروری ہے، اس کے ذریعے کسی عالم ربانی کی قرب حاصل کرے، اس کی صحبت اٹھائے۔ اس کے بغیر علم میں جلا نہیں پیدا ہوگی۔ مین روئے تخ دل اللہ بگل بے نگاہ خدا مندان دل، جب تک سوا صاحب دل کے پاس نہیں جاؤ گے، دل میں علم کا لطف نہیں آئے گا۔ اور جب یہ بات پیدا ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و حفاظت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس لیے دیکھو، ہم تاریخ میں نے بیان کیا، اور کہہ رہا ہوں کہ ہم تاریخ پڑھتے ہیں مولانا خالد رومی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور جن کا فیض عالمی فیض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں عالم تھے، لیکن اس سے پہلے وہ بات نہیں تھی ان کا کوئی بات، لیکن اس کے بعد جب انہیں یہ خصوصیت پیدا ہوئی اور یہ کمال پیدا ہوا اندرونی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عالمی ان سے فیض پہنچا۔ وہ چلتے ہیں کردستان سے، آتے ہیں مکہ مکرمہ،
وہاں آ کر ان کے دل میں یہ خیال تھا، اللہ نے تعالیٰ یہ بات ڈالی تھی کہ تمہاری اصلاح دہلی میں مولانا غلام علی نقش بندی کے پاس ہو جائے گی۔ وہاں سے چلے مکہ مکرمہ میں، وہاں تو حجاج کرام سے پوچھتے ہیں بھائی کوئی حضرت شیخ غلام علی نقش بندی کو جانتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہم تو جانتے نہیں۔ وہاں سے پھر وہاں سفر کر کے مدینہ منورہ آتے ہیں، مدینہ منورہ آ کر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتے ہیں، وہاں سے اشارہ ہوتا کہ دہلی جاؤ۔ وہ دلی جب آتے ہیں، مولانا غلام علی نقش بندی جو زمانے کے مجدد شمار کیے گئے ہیں، ان کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو ان کی علم کا شعرا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے کے لیے آئے اور دعوت دی۔ حضرت مولانا نے یہ فرمایا بھئی میں بہت دور سے آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے اندر قلب سلیم پیدا کروں، غیر اللہ کے نکال کر اللہ کی محبت پیدا کروں، یہ سیکھنے میں آیا ہوں۔ جب میں سیکھ جاؤں گا تو اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ چنانچہ جو خاص کیفیت پیدا ہوئی تو گئے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث شریف کی اجازت لی۔ وہ جہاں سے نکلتے ہیں، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے جہاں جس راستے سے گزر گئے 200 سال ہو گئے اس کے آثار باقی ہیں۔ اس لیے بھائی ایک تو تیسری بات یہ ہے، اس کی تمام فضلاء علماء ہم سب اس کے لیے مکلف ہیں۔ اس وقت دل کی دنیا ہم کو آباد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے خصوصی معاملہ پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے بہت سنہرا موقع آ رہا ہے ماہ مبارک کا مہینہ، وہ عبادات کا مہینہ ہے، بہار کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں یہ مہینہ جو آ رہا ہے، اس میں ہم طلبہ سے بھی کہتے ہیں اور اپنے مدرسین سے اور خود کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے ماہ مبارک آ رہا ہے، اس کو غنیمت سمجھیں۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمعہ کا دن عبادت اور ذکر و دعا مشغول رہنا کی توفیق ہوئی تو سمجھو پورا ہفتہ اس کا اچھا گزرے گا، اور اگر ماہ مبارک رمضان شریف کا مہینہ اس کا عبادت میں، ذکر میں، دعا میں گزرا تو پورے سال اس کو اچھے اعمال کی توفیق ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے اس کو محفوظ رکھے گا، اور حج مبرور کی توفیق ہوئی تو ساری ایمان بہت خاتمہ نصیب ہوگا۔ تو بھائی ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو اپنے دل کی اصلاح کے لیے اور اپنی نبی معراج بنانے کے لیے تمہارے سامنے راستہ ہے کہ ماہ مبارک تمہارے سر پہ آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور کہا حضور قریب آ جاؤ۔ آپ نے پہلے منبر پر قدم رکھا تو فرمایا گیا آمین، اور دوسرے پر رکھا تو فرمایا گیا آمین، اور تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا گیا آمین۔ تعجب کرنے لگے کیا ہے؟ تو خطبے کے بعد لوگوں نے پوچھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، وہ یہ کہا کہ جس نے ماہ مبارک کا مبارک مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرائی تو اس پر لعنت ہے، واللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اور بعض روایت میں آیا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آمین۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی لیا گیا ہو اور آپ کے جو احسانات ہیں امت پر، ہر مسلمان پر، انسانیت پر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے مدارس علماء یہ مراکز رحمت ہیں، اور ہر طالب علم مرکز وہ رحمت کا ایک نمونہ ہے۔ تو اس کے لیے اس پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود شریف بھیجے، جب اس میں گرامی آئے اس کی کثرت رکھے، اور اگر کسی نے نہیں کیا، بے توجہ کی اور اس پر وہ بے توجہ کی تو اس پر وبال ہوگا، اس کے لیے بھی کہا ہے کہ اس پر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آمین۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے بوڑھے والدین کو، دونوں کو یا دو میں سے کسی ایک کو پایا، اس کی خدمت کر کے وہ جنت میں نہیں گیا تو اس پر بھی لعنت ہے، اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آمین۔ تو بھائی ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ماہ مبارک کا مہینہ سامنے آ رہا ہے، اس لیے جناب فضلہ کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت جو پریشانی چل رہی ہے بیماری کی، وہ وبا سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اگر علماء کو، خاص طور سے طلباء کو جو فارغ ہو رہے ہیں، ان سب کو بہت ہی دھیان سے رمضان ماہ مبارک کو گزارنا ہے اور ابھی سے اس کا اہتمام کرنا ہے،
دعا کا، ذکر کا، تلاوت کا، اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے سامنے گر گڑانے کا۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تو علماء کیسے ہوتے، ان کی دعاؤں سے نظام عالم بدل سکتا ہے، ہمارے اللہ والوں کے طلبہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حاصل کرنے والوں کی دعاؤں سے نظام عالم بدل سکتا ہے، یہ مردود یا کافور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ اس لیے بھائی آخری بات یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں اپنے طلبہ سے کہ مجھے خوشی ہے کہ تم یہاں سے فارغ ہو کر جا رہے ہو، اور جانے کے بعد یہ اپنے اندر کچھ روحانی بھی پیدا کرو، اور یہ کہنا کہ میرا کیا ہوگا، کیا زندگی رہ سکے، میں تو اپنا بار بار سناتا ہوں۔ ہم جب پڑھ کر بہت غربت میں پڑھا ہے، غربت میں پڑھ کر جب ہم فارغ ہوئے ہیں، میرے دادا مرحوم کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کا اونچا مقام عطا فرمائے، والدہ صاحبہ کو ان کی خواہش تھی کہ یہ میرا بچہ عالم بن جائے۔ بڑی تکلیف کے بعد عالم کے درجے پر پہنچا ہوں، تو مجھے گھریلو حالات ایسے تھے مجبور کیے کہ مجھے کہیں نوکری کرنی۔ اب نوکری اس زمانے میں مدرسے نہیں تھے، اس زمانے میں کثرت سے مدارس نہیں تھے۔ خود جہاں آپ کا بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، یہاں پر 2 مرتبہ آدمی گیا ہے کہ دوسرے گاؤں میں آدمی بلانے کے لیے کہ جنازہ کی نماز پڑھی جائے، اتفاق سے میں آ گیا، میں نے نماز جنازہ پڑھائی، جہاں اتنا بڑا مدرسہ ہے کہ حافظ ہو چکے ہیں۔ میں پھر لوگوں سے مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے، تو ہمارے رشتہ داروں نے یہ مشورہ دیا، یا تو بزنس کر لو، کوئی تجارت کر لو، کپڑے کی دکان کر لو، یہ معاشی حالت کو درست کرنے کا بڑا ذریعہ ہے، یا لکھنؤ کے کلیہ طبیہ کالج میں داخلہ کرا دو، حکیم ہو جاؤ گے۔ یہ 2 میں سے کوئی اختیار کر لو راستہ۔ میں نے اس زمانے میں بہت سنایا، پھر سنا رہا ہوں، میں نے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرکو کو خط لکھا کہ حضرت لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ علم دین سے ہمارا معاشی مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو مشورہ یہ ہے کہ میں یا تو طب پڑھوں یا تو دکان کروں کپڑے کی۔ حضرت نے مجھے جواب لکھا کہ تمہارے اس خط سے مجھے بہت ہی گرانی ہوئی ہے۔ اولاً تو علم دین کا موضوع معاش نہیں ہے، دنیا داری نہیں ہے، دنیا کمانا نہیں ہے، معاد ہے، آخرت ہے، آخرت ہے، اور معاش تو اللہ کی طرف ہر ایک کی مقدر ہے، جو اللہ کی طرف سے